بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گھٹیا پروپیگنڈا، گھٹیا سازش، وزیر اعلیٰ برہم کسی کو نہ چھوڑنے کی دھمکی. جی ہاں، وزیر اعلیٰ نے دھمکی دی ہے اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. جو انہوں نے کہا دھمکی کہہ لیں یا وارننگ کہہ لیں، اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. اور کون کون ہے جو نہیں بچیں گے. اور ویسے تو زرتاج گل کی بہن بھی پریشان تھی. وہ کیوں پریشان تھی؟ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں کیا مستقبل ہوگا؟ کیا ان پر پابندی برقرار رہے گی؟ کیا ان کی پارٹی پر پابندی لگ سکے گی؟ یہ ساری باتیں آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی. دوسری طرف عمران خان صاحب کا الیکشن تھا تو وہ ان کے اپنے جو کہتے تھے نا پروگرام تو بڑھ گیا، تو وہ الیکشن تو بڑھ گیا کیونکہ الیکشن کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کے لیے فائنل کینڈیڈیٹس کی لسٹ آ گئی ہے. 38 لوگوں کی لسٹ ہے اور اس میں عمران خان صاحب نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز لاہور بن گیا ہے. کون لوگ کیسے کیا کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن سب سے اہم چیز آج مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی. پنجاب گروپ آف کالجز میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کے واقعے کی خبر اور اس پر ہنگامہ آرائی، اس پہ جلوس، اس پر احتجاج اور اس پہ سوشل میڈیا پر بھرمار. مطلب وہ کچھ لوگوں نے تو اس بچی کو فوت کرا دیا. میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا جن میں پی ٹی آئی کے بہت سارے اکاؤنٹ ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ان کا نعیم بخاری صاحب کے اکاؤنٹ کا. آئی ڈونٹ نو کون چلا رہا ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کا. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ پتہ نہیں وہ امریکہ سے بیٹھے ہوئے کوئی ان کے لوگ جو انڈین ورکرز کی ٹیم بھرتی کر کے چلا رہے ہیں وہاں سے چل رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے چل رہے ہوں گے. بہرحال وہ بلو ٹک والا نعیم بخاری صاحب کے نام کا جو اکاؤنٹ ہے، انہوں نے بھی 2 دن پہلے انہوں نے لڑکی کو فوت کرا دیا، خدا نہ خواستہ اس سے زیادتی بھی ہو گئی. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں وہ اور اسٹوڈنٹس کچھ مختلف جگہوں پہ وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ جناب وہ لڑکی سے زیادتی بھی ہوئی ہے اور لڑکی مر بھی گئی ہے. اچھا، کوئی کلیمنٹ وہ نہیں ہے، وکٹم سامنے نہیں ہے. اچھا، کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے خود بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دی، ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس. نے کہا ہم نے ہر طریقے سے وہ جانچ پڑتال کر لی ہے، تحقیقات کر لی ہیں. جے آئی ٹی بنا دی تھی، اس کی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، انہوں نے اپنی تحقیقات کر لی. سی ایم کی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. ساری باتیں کر کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ کوئی کہانی ہے ہی نہیں. مطلب حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف کہانی ہے. اپنی طرف سے جو مرضی بنایا. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے ایک وکٹم کا نام، پھر دوسرے کا، پھر تیسری کا، بچیوں کے نام بھی آتے رہے. اس میں انہوں نے بتایا جس بچی کا نام سب سے پہلے آیا کہ اس کے پیرنٹس کس طرح سے پریشان ہیں. ظاہر ہے ماں باپ کے لیے. اچھا، وہ بچی 2 تاریخ سے، یہ واقعہ 10 تاریخ کا رپورٹ ہو رہا ہے، وہ بچی 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. وہ کہیں سلپ ہو گئی، گر گئی، اس کی وہ بیک بون کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی چوٹ لگی اس کو. تو وہ اس کے مسائل الگ ہیں. ان لوگوں نے اس کو ریپ کا وکٹم بنا کے ایک بائی نیم کر کے، مطلب میں نے تو کل بھی بات کی، میں تو نام لینا ہی نہیں بنتا اس بات پہ، کیا بندہ کرے. اچھا، وہ باقاعدہ کہانیاں بنا کے چلا دیا. پھر ایک دوسری لڑکی شامل کر دی، پھر ایک تیسری لڑکی شامل کر دی. ایک لڑکی کا انٹرویو چلا دیا کہ جی میں نے آوازیں سنی تھی وہاں سے بیسمنٹ سے اور دروازے لاک تھے. اچھا، اس بیسمنٹ میں کوئی دروازہ نہیں ہے، لاک ہونا تو بعد کی بات ہے نا. اچھا، اس بچی کو وزیر اعلیٰ نے کمال یہ کیا، انہوں نے اس بچی کو بھی ساتھ بٹھا لیا جس کا انٹرویو چلا تھا. انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں. انہوں نے کہا جی میں تو وہاں آئی تھی، میں اس کیمپس میں بھی نہیں ہوں. احتجاج کے لیے وہاں جب جمع ہوئے، وہ کیمپس جس پہ یہ واقعہ ہوا وہ اس بچی اس کیمپس کی نہیں ہے. اور اس نے کہا مجھے تو پیچھے سے ٹیچر نے کہا نہیں بولو، تم اس طرح سے بول دو، یہ سارا بول دو. اچھا جی، یہ ہو گیا. پھر زرتاج گل صاحبہ کی بہن، انہیں بھی ساتھ بٹھا لیا انہوں نے سی ایم نے. خیر انہیں فی الحال تو وہ آف کی سسپینڈ آئی تھنک کر دیا انہیں. ان کے پاس بارے وہ چارج نہیں ہے اب، جو ہراسمنٹ کمیشن ٹائپ کوئی چیز بنا کے ان کو دیا ہوا نا. لاہور کالج یونیورسٹی میں وہ ہیں اور انہوں نے بھی آج مطلب ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. اچھا، سی ایم نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور مائک آن کر کے انہوں نے کہا بولے جی بتائیں اب کیا مسئلہ ہے. ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں وہ تو وہ یوں تھا وہ تھا، وہ مجھے وی سی نے کہا کہ دیکھیں بچے بہت ناراض ہیں، ان کو کچھ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، میں نے تو یہ کیا، میں نے وہ کیا. سب بکواس شٹ، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. اب میرا کل بھی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اول تو اچھا، جس کو سی ایم نے بھی کہا کہ ایسی بات خدا نہ خواستہ جہاں ہوتی بھی ہے ہمارے جیسے معاشرے میں، جہاں اس کو ایک عجیب سی علامت بنا دیا جاتا ہے تو پیرنٹس ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ہی ایک کیس سابقہ موجود ہے جو سیالکوٹ موٹر وے والا کیس تھا، جس میں وکٹم نے کمپلینٹ کی
اور ساتھ ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی کہ ہمارا نام نہیں کیا آنا چاہیے. پھر اس خاتون کا نام وغیرہ کہیں نہیں آیا. اچھا جو بہت ہی جس کو تکلیف ہو وہ جا کر پہنچ جائے کچھ اور بات ہے, لیکن جنرلی وہ میڈیا میں کہیں اس خاتون کا نام تصویر کوئی چیز ایسی نہیں آئی. اچھا مجرم بھی پکڑے گئے, سارا کچھ ہو گیا. یہاں پہ انہیں موقع ملا ایک احتجاج کرنے کا, جو وزیر اعلیٰ نے بھی وہاں بات کی, اور مجھے بھی لگتا ہے بات مسئلہ وہی ہے. اصل میں تو ان کو تکلیف تھی کہ وہ 15 مئی والا جو ہے نا ان کا الیکشن, وہ جو ایکشن تھا وہ کامیاب نہیں ہو, اس کا جو پلان تھا ان کا ایکشن پلان نا, کہ ہم نے کیا کرنا ہے کسی طرح سے. وہ جو آئے ہوئے مہمان تھے انٹرنیشنل, پہلی کوشش تو یہ تھی کہ وہ مہمان آئیں نہ. وہ جو پہلے انہوں نے اس منتھ کے شروع میں کیا تھا احتجاج لے کر آ رہے تھے کہ ہم وہاں جا کر بیٹھ جائیں, اور SCO شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ وہاں پر ہو ہی نہ, ہمارے جا کے احتجاج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جا کر وہاں بیٹھ جائیں, اور یہ کانفرنس جو ہے یہ ملتوی ہو جائے کسی طرح سے, یہ ان کی خواہش تھی. اچھا پھر جو آنے شروع ہو گئے انہوں نے پھر یہ چاہا کہ ہم 15 کو کسی طرح انٹر ہو جائیں اور وہاں ہنگامہ آرائی ہو اور پاکستان کی بدنامی ہو کہ دیکھیں جی پاکستان میں کیا ہو رہا. اچھا اور اس کی مثال کیسے ملتی ہے, ان کی بہن نے کاشف عباسی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا, وہ کہا حکومت جو ہے وہ بیرون ممالک سے آنے والے جو مہمان تھے ان کو پاکستان کا اچھا چہرہ دکھانا چاہتے تھے, لیکن دیکھا پھر یہ احتجاج کرا کے ہم نے مطلب کیا کمال ہو گیا. مطلب ان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کا اچھا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے. اچھا CM بڑی کلیئر ہے, اس نے کہا جی میں بڑی کلیئر ہوں, یہ دہشت گرد جماعت ہے, اور میں ویسے نہیں کہتی یہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد ہیں, اور ان کا جو موٹو ہے, ان کا جو پلان ہے وہ پاکستان کی تباہی اور بربادی ہے. اور یہ جو ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی, اس کے لیے تو انہوں نے پوری ڈیٹیل بنا لی نا. ان کا یہی اکاؤنٹس ہے جہاں سے یہ سارا پروپیگنڈا چلایا گیا, یہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی, ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان کا کسی کو نہیں چھوڑتا. ان کا وہ پھر اب چاہے وہ کوئی ریگولر صحافی ہو, کوئی ولاگر ہو, کوئی ٹویٹر پہ اپنا وہ پوسٹ لگانے والا جو بھی ہو, ہم سب کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. ان کا یہ تو بچت نہیں ہونی اب. اچھا اس کے بعد وہ آج گرفتاریاں بھی شروع ہوئی ہیں, ایک صاحب تو گرفتار بھی ہو گیا. یہ جو ہے نا وہ عمران شفقت صاحب کا یہ ٹویٹ ہوا ہے کہ پہلا نتیجہ آ گیا, ایک گرفتاری ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر مطلب دیکھیں نا گرفتاری تو وہاں بھی ہو گئی تھی, کالج میں بھی جب وزیر تعلیم پہنچے اور یہ سارے بات ہوئی تو کالج کے گارڈ کو بھی گرفتار کر لیا. اس سے تفتیش ہو سکتی ہے جس پر الزام لگاؤ, بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو کہانی ہی نہیں ہے, وہ تو صرف ایک الگ ہی چیز ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہے یا تو وہ اپنی کلیریفیکیشن دیں, جیسے زرتاج گل صاحبہ کی جو بہن ہے وہ بیٹھ کر دے رہی تھی, اور میں نے کلیریفیکیشن دی ہے, میں نے بتایا ہے. آپ وہ دیکھیں پریس کانفرنس دیکھیں, اس کی آواز نہیں نکل رہی, جس طرح کہتے ہیں نا وہ فوت ہوئے ہونا, وہ والا ان کا حال تھا. تو خیر وزیر اعلیٰ نے بڑا کلیئر ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خیال کیا ان کا کلیم ہے, وہ بار بار کہتی ہیں کہ میری ریڈ لائن جو ہے وہ خواتین اور بچے ہیں, ان کے خلاف میں کوئی بھی کرائم ہو تو ایسے کوئک رسپانس ہونا چاہیے. اول تو کرائم ہونا نہیں چاہیے, لیکن ظاہر دنیا بھر میں کرائم 100% تو ایلیمینیٹ نہیں ہوتے, لیکن جب حکومت اور ریاست یہ فیصلہ کر لیں, عہدیداران حکومت کے اور اہم ذمہ داران جو ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مجرموں کو نہیں چھوڑنا, اور انہیں سزائیں وہ پکڑے جانے لگیں اور انہیں سزائیں ملنی شروع ہو جائیں, یہ ریشو پھر منیمائز ہو جاتی ہے, وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی چیزیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ اس حوالے سے میں کوئی وہ رعایت نہیں برتوں گی. ہاں وہاں سوال اور بھی ہوئے کہ PTI پر پابندی لگنے کا, ان کا جی یہ تو ابھی فی الحال میں نہیں اس میں کا الگ کسی پولیٹیکل اس میں کروں گی, ابھی تو اس سوشل ایشو پہ کر رہے ہیں. میں نے خود سوال پوچھا, میں نے کہا یہ جب ہمارا بڑا کلیئر ہے, اوبویس ہے کہ ان لوگوں کا PTI والوں کا, عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے, جو وہ چاہتے ہیں, ان کے جو مقاصد ہیں وہ بڑے اوبویس ہیں, مطلب کھلے ہیں, کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے نا. اور حکومت نے کر کے بھی دیکھ لیا, پنجاب گورنمنٹ کی درخواست پر ہی ہوا ہے نا, وہ جو ملاقاتوں پر پابندی لگی ہے تو اس کا رزلٹ بھی آیا. وہ جو ہر روز سیاسی جلسہ ہوتا تھا جیل میں وہ ختم ہو گیا. تو کیا 18 کے بعد عمران خان صاحب پر یہ پابندی رہے گی؟ تو انہوں نے کہا وہ تو عدالتوں نے اجازت دی ہوئی ہے ملاقاتوں کی, اور جس تھوڑا وہ جو ہے نا کھلے عام جلسہ گاہ کی طرح کی دعوت وہاں پر ہو رہی ہیں ملاقاتیں اس طرح کی, انہوں نے کہا وہ تو پھر عدالت ہی کا کام ہے کہ عدالت اس کے بارے میں کیا کرتی ہے. ہاں انہوں نے کہا میں درخواست کروں گی عدالت سے کہ عدالت جو ہے وہ جو سہولتیں عمران خان صاحب کو دی ہیں وہ سب کو دے دے, سارے قیدیوں کو دے دے. کام نہیں بلا, چہیتا تو ایک ہی ہے. بہرحال چہیتے کا وہ پروگرام بڑھ گیا ہے
آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن میں جو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے وہاں پر چلے جائیں اور وہ الیکشن ہو جائے. ظاہر ہے وہ آن لائن الیکشن ہونا تھا تو انہیں بڑی امیدیں تھی کہ ہم پتہ نہیں کیا مارکا مار لیں گے. تو جناب وہ دوسری طرف سے بھی ساری ان کے پاس اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھی. یونیورسٹی کے پاس پٹیشنز آئیں, لیٹرز آئے, ای میلز آئیں کہ ایک کرمنل ریکارڈ کا بندہ ہے, اس کو آپ اپنا چانسلر بنائیں گے. تو انہوں نے جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ ایشو کی ہے 38 لوگوں کی, اس میں سے عمران خان صاحب کا نام غائب ہے, مطلب وہ نہیں ہے ان کے کینڈیڈیٹ. تو سکون. اچھا اب یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی والے کہیں وہ جی عمران خان صاحب کی جیل میں جو اہم مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے وہ نہیں گئے نا. چلے وہ جو مرضی کہتے رہیں. ہاں جمائمہ گولڈ سمتھ بڑی پریشان ہے. میں نے کل بھی ان کے بڑے لمبے چوڑے سے ٹویٹس کا ذکر کیا تھا, انہوں نے آج پھر ایک ٹویٹ کر دیا. اچھا اب حالات بڑے کلیئر ہیں. وہ ملائے ہیں جا کر, ڈاکٹرز ملائے ہیں, بیرسٹر گوہر کا بیان آ گیا, پارٹی لیڈرشپ اوکے ہے, سب خاموش ہے, کسی کو پرابلم نہیں. جمائمہ گولڈ سمتھ کو پرابلم آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں تو یہ چیز لے کر آ رہی ہوں, فورن سیکریٹری جو ہے یو کے ان کے نوٹس میں لا رہی ہوں, لیکن وہ مجھے ابھی رپلائی نہیں کر رہے. آپ دیکھیں میں اتنی بیچاری ہوں, میری تو کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے. اچھا تو بی بی آپ کیوں فورن سیکریٹری یو کے کو کیوں درخواست دے رہی ہیں؟ کیا فورن سیکریٹری یو کے کسی بھی نان برٹش بندے کے لیے, مطلب ہاں اس جو برٹش بچے ہوں یو کے میں اور ان کا ابا جان جو ہے وہ پاکستان میں اور وہ نان برٹش ہوں, کیا یو کے کا سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ کرے گا؟ آئی ایم شیور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ بات کرے کہ یہ بچے چکے ہیں. اور بچے بھی وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں, کوئی ایک ہوتا ہے نا وہ انڈر 18 یا انڈر 14 یا انڈر 12, کوئی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں, بالغ بچے, ان کے ابا جو برٹش نہیں ہیں ان کے لیے جمائمہ گولڈ سمتھ برٹش فورن سیکریٹری سے بات کر رہی ہیں کہ جناب بچائیں ہمارا قیمتی اثاثہ جو ہے نا گولڈ سمتھ فیملی کا, اس کو بچائیں. اصل میں کہانی یہ ہے کہ وہ بچے یہ وہ ایشوز نہیں ہیں, کہانی کچھ اور ہے. عمران خان صاحب کو ساری سہولتیں مل رہی تھی, بچوں سے باتیں ہو رہی تھیں, کھانے مل رہے تھے, ایکسرسائز مشین تھی, لیکن ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور وہ جو سیاسی جلسے ہو رہے تھے اس میں جو وہ انتشار پھیلا رہے تھے ان کی وجہ سے ہوا ہے. اور اب اس کے بعد پارٹی لیڈرز کی کم بختی آئی ہوئی ہے. وہ عمران ریاض صاحب نے بھی شور مچایا ہوا ہے کہ جیل سے انصار پنجوتا نے آ کے بتایا کہ جیل سے خان صاحب نے مجھے ہدایات دی, منصوبہ دیا پورا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے احتجاج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پارٹی لیڈرشپ, اور پھر اس کے بعد وہ پنجوتا صاحب غائب ہو گئے. تو عمران ریاض کو تو پرابلم یہ ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ وہ انصار پنجوتا کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی. لیکن اصل کہانی آپ یہ دیکھیں کہ جیل سے منصوبہ آ رہا تھا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے احتجاج کرنا ہے. اچھا پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہو جاتا تو کہتا عمران خان صاحب تو جیل میں, ان کا کیا تعلق اس سے؟ یہ اعتراف ہے ان کا کہ وہ جیل میں بھی ہوں تو وہ بدامنی پھیلانے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے, چیزیں خراب کرنے کے لیے, بیڑا غرق کرنے کے لیے, پاکستان کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ جیل میں بیٹھ کر بھی یہی کام کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب اب جیل میں لمبا ٹائم ہے, بیٹھیں دیکھیں اپنے مقدمات کو فیس کریں. اور آپ اگر وہاں رہے تو یہاں اگر سکون رہا تو اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں. سیاسی محاذ پر لاہور دوبارہ وہ سینٹر بن گیا ہے. آصف زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب سب لاہور آ رہے ہیں, لمبی چوڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد آئینی ترامیم ہونی ہیں. ترامیم جو بھی ہوں, مطلب کچھ چیزوں پہ ہے نا کہ عدالت بنے گی آئینی, یا بینچ بنے گا, یا کیا ہوگا نہیں ہوگا, جو بھی ہوں پی ٹی آئی نے رونا ہے. اور اس کے رونے کی وجہ ہم سب کو سمجھ آئے گی, نظر آئے گی کہ وہ جو ایکسٹرا فیورز مل رہی تھی نا وہ ختم ہو جائیں گے. شکریہ.